ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تخصیص کتاب العزیز بخبر الواحد يبدو من الصعب على المبتدئ أن يؤمن لأول وهلة بجواز تخصيص العام الوارد في القرآن الكريم بخبر الواحد. بحث ابھی اس مورد میں ہے. ویسے تو بحث چل رہی تھی عام و خاص کے حوالے سے، تو اس ضمن میں اب یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ کتاب عزیز کی قرآن مجید کی تخصیص خبر واحد کے ذریعے سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. مثلا ایک عام میں قرآنی آ جائیں، ایک آیت میں ایک حکم عام ہے، تو کیا خبر واحد جو اخذ ہے اس آیت کی نسبت، اس حکم کی نسبت، تو اس خبر واحد اخذ کے ذریعے سے عام میں قرآنی کی تخصیص ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، اسی میں بحث ہے. تو پہلے کچھ مقدماتی باتیں کہ قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے عمومات اور مطلقات جو ہے وارد ہوئے ہیں. بہت سی ایسی آیتیں موجود ہیں جو یا تو عموم ہے یا مطلق ہے، اور اکثر عمومات کی تخصیص بھی ہو گئی ہے، اکثر مطلقات کی تقیید بھی ہو گئی ہے. یہ بھی ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ قانون بنا، کسی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ ما من عام الا وقد خص، کوئی بھی ایسا عام نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی تخصیص ہو گئی ہے. تو یا تو یہ عام قرآن میں ہو یا غیر قرآن میں ہو، احادیث میں ہو، تو مطلق عام کے حوالے سے یہ بات عام ہو گئی، یہ جملہ عام ہو گیا کہ کوئی بھی عام ایسا نہیں ہے جس کی تخصیص نہ ہوئی ہو. تو لہذا قرآن مجید میں بھی عمومات بہت زیادہ ہیں، اطلاقات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی تخصیص ہوئی ہے اور اطلاقات کی تقیید ہوئی ہے. اور اب جب تخصیص کی بات آئی ہے تو کتاب عزیز کی خود کتاب عزیز کے ذریعے سے تخصیص میں کوئی اشکال نہیں ہے. کسی آیہ قرآنی کی، کسی حکم قرآنی کی دوسرے حکم قرآنی کے ذریعے سے تخصیص ہو سکتی ہے. مثلا ایک حکم، ایک آیہ عام ہے، ایک حکم قرآنی عام ہے اور دوسرا اخص ہے، تو اس صورت میں اخص کے ذریعے سے عام کی تخصیص ہو سکتی ہے. مثلا ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے احل لکم ما فی الارض جميعا، تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب حلال ہے، یہ عام ہے. اب دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کیا گیا ہے میتہ کو، مردار کو، خون کو اور خنزیر کے گوشت کو. تو پہلی آیت عام ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب حلال ہے، سب کھا سکتے ہو. اور دوسری آیت خاص ہے، اس میں میتہ، دم اور لحم خنزیر کو خارج کیا ہے، یہ حرام ہے. یہ بھی ما فی الارض میں شامل ہے، ما فی الارض جميعا میں کی عمومیت میں تو یہ بھی شامل ہے. لیکن اب اس آیہ خاص کے ذریعے سے اس عمومی حکم کی تخصیص ہو گئی ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کھا سکتے ہیں لیکن ان چیزوں کو نہیں کھا سکتے، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اسی طرح قرآن مجید کی تخصیص ہو سکتی ہے سنت متواترہ کے ذریعے سے، جس میں کذب کا امکان ختم ہوتا ہے. سنت متواترہ یعنی خبر متواترہ جس میں اتنے راوی موجود ہوتے ہیں کہ ان سب کا کذب پر متفق ہونا ناممکن ہوتا ہے تقریباً. تو ایسے سنت متواترہ کے ذریعے سے بھی قرآن مجید کی تخصیص ہو سکتی ہے، اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک عام آیا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اس کی آیا ہے. اس میں عام حکم دیا ہے کہ ذکر کے لیے، مرد کے لیے، لڑکے کے لیے عورت کے 2 برابر حصہ ہیں.
اور عورت کے لیے جو ہے وہ گویا نصف حصہ ہے. تو یہ ایک عام حکم ہے کہ مطلق جو ہے مرد کے لیے عورت کے 2 برابر ہے. لیکن حدیث متواترہ میں آیا ہے جو کہ اخص ہے اس عام کے مقابلے میں کہ القاتل، رسول اکرم کا فرمان ہے، ان سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، القاتل لا یرث شیئا، قاتل کسی بھی چیز کا وارث نہیں بن سکتا. تو آپ دیکھیں یہ اخص ہے، اگر اولاد میں سے کوئی قاتل ہے تو وہ وارث نہیں بن سکے گا. اللہ پہلی عمومیت کے اعتبار سے تو قاتل کو بھی شامل ہے کہ قاتل بھی ہوں تب بھی اس کو عورت کی 2 برابر حصہ ملے گا، عورت کو نصف ملے گا. لیکن اس روایت نے اگر اس کی تخصیص کی، ہاں اگر وہ قاتل ہے، اولاد نے ماں باپ کو قتل کیا ہے تو اس صورت میں اپنے موارث کو قتل کیا ہے تو اس صورت میں وہ وارث نہیں بن سکے گا. تو اس تخصیص میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تخصیص خبر متواتر کی ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح خبر واحد محفوظ بقرینہ یا قطعیہ ہو، یعنی کوئی خبر متواترہ تو نہیں ہے لیکن خبر واحد ہے جس کے راوی اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو، لیکن وہ بہرحال محفوظ بقرینہ ہے. اس قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت یقیناً جو ہے امام سے صادر ہوئی ہے. ایسے قرینے کے ساتھ یہ روایت خبر واحد موجود ہے. تو اس کے ذریعے سے بھی قرآن مجید کی تخصیص ہو سکتی ہے. اور اسی طرح اجماع اور حکم عقل کے ذریعے سے بھی قرآن مجید کی تخصیص ہو سکتی ہے. ہاں البتہ اگر خبر واحد فاسق کی ہے جو مجرد عن القرینہ ہے اور فاسق کی خبر واحد ہے تو اس کی وجہ سے عام کی قرآن مجید کی تخصیص نہیں ہو سکتے. تو یہ تمام چیزیں تو یقینی تھی، ان میں کوئی اشکال نہیں تھا. جو اب تک ابھی جو باتیں ہم نے ابھی تک کی ہیں وہ تو قطعی باتیں تھیں، ان میں کوئی اشکال نہیں تھا، کوئی بحث نہیں ہے. لیکن اشکال اور بحث جو یہاں پر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی خبر واحد اس قسم کی ہے جو قرائن سے خالی ہے لیکن حجت ہے اور معتبر ہے. مثلا عادل کی خبر واحد ہے، اس خبر واحد کا جو راوی ہے وہ عادل ہے، تو خبر واحد عادل حجت اور معتبر ہے، اگرچہ وہ قرائن سے خالی ہے اور خبر واحد ہے لیکن پھر بھی حجت تو ہے. تو بحث ہے کیا خبر واحد عادل کے ذریعے سے قرآن مجید کی تخصیص ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. مثلا قرآن مجید کا ایک عام حکم ہے وہی آیت حل لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے حلال ہے. تو خبر واحد عادل نے آ کر کہا کہ لحم الارنب حرام، مثلا جو خرگوش کا گوشت ہے وہ حرام ہے. تو آپ دیکھیں عمومیت میں تو خرگوش کا گوشت بھی شامل ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب حلال ہے، چاہے خرگوش کا گوشت ہو، چاہے کسی اور جانور کا گوشت ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، سب حلال ہے، کھا سکتے ہیں، کھانا جائز ہے، حلال ہے. لیکن اس روایت نے آ کر لحم ارنب کو خارج کیا، اس کو حرام قرار دیا. تو آیا کیا یہ روایت جو کہ خبر واحد عادل ہے اس حکم عام کے لیے، اس آیہ عموم عام کے لیے مخصص بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے؟ مخصص بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے، اس میں کئی اقوال ہیں کہ آیا خبر واحد عادل کے ذریعے سے قرآن مجید کی تخصیص ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. اس میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں. اکثر علماء اصول جو ہے اس بات کے قائل ہیں کہ تخصیص ہو سکتی ہے، جیسے صاحب معلم کا، صاحب کفایہ کا، مرحوم مظفر کا، شیخ اعظم انصاری کا نظریہ یہی ہے کہ خبر واحد عادل کے ذریعے سے قرآن مجید کی تخصیص ہو سکتی ہے. لہذا حل لکم ما فی الارض جمیعا کے لیے لحم الارنب حرام مخصص ہے. بہت سے اصولین جو ہے عدم جواز کی بھی قائل ہیں
کہ خبر واحد سے عادل کے ذریعے سے قرآن مجید کی تخصیص نہیں ہو سکتی ہے، اور اس قول کی نسبت دی گئی ہے یا اس کے قول کے قائلین میں شیخ طوسی، سید مرتضیٰ وغیرہ شامل ہے۔ اور بہت سے لوگ توقف کے قائل ہو گئے ہیں، وہ اس نظریے کو مان رہے، نہ مخصص ہونے کے نظریے کو مانتے ہیں، نہ ہونے کے، بلکہ وہ توقف اور خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ تفسیر کے قائل بھی ہیں کہ ان کے نزدیک دلیل قطعی کے ذریعے سے قرآن مجید کی تخصیص ہو سکتی ہے، دلیل غیر قطعی کے ذریعے سے قرآن مجید کی تخصیص نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد مرحوم مظفر کے نظریے کی طرف آتے ہیں۔ تو مرحوم مظفر نے فرمایا ہے کہ شروع میں پہلی نظر میں، بادی النظر میں ایک طالب علم کے لیے جو مبتدی ہے، ابھی اصول کی بحث میں وارد ہوا ہے، بہت مشکل ہے کہ وہ اس بات کو قبول کریں کہ خبر واحد کے ذریعے سے قرآن مجید کی تخصیص ہو سکتی ہے۔ یہ بات اس پر بہت بھاری ہے، اس کے لیے یہ بات قبول کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ قرآن مجید قطعی الصدور ہے، وحی الہی پر مشتمل ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ موجود نہیں ہے، شک و شبہ کی اس میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے قرآن مجید کے اندر، جتنی بھی آیتیں ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، وہ سب یقیناً خدا کی طرف سے ہی صادر ہوئے ہیں، قطعی الصدور ہے۔ اور تمام زمانوں میں، ہر زمانے میں تواتراً جو ہے قرآن مجید ہمارے لیے ثابت ہے۔ اما اس کے مقابلے میں اگر خبر واحد کو دیکھیں تو یہ تو ظنی صدور ہے، اس کی صدور پر ہمیں یقین نہیں ہے کہ خبر واحد عادل یقیناً امام سے صادر ہوئی ہے۔ یہ تو ہم اصل عقلائی کی بنا پر اس کی صدور کو تسلیم کرتے ہیں۔ مثلا ہم اصالہ عدم کذب راوی جاری کرتے ہیں کہ راوی نے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولا ہوگا، امام کے حکم کو ہی نقل کیا ہوگا، اس نے اپنی روایت کے نقل میں کوئی سستی، کوئی خطا وغیرہ نہیں کی ہوگی، کوئی اشتباہ وغیرہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اس طرح کی بہت سارے اصول عقلائیہ کو جاری کر کے ہم خبر واحد عادل کو مانتے ہیں، اس کی صدور کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف قرآن مجید جو قطعی الصدور ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، دوسری طرف خبر واحد عادل جس میں اتنے اشتباہات ہے، اتنے اس میں جو ہے وہ احتمالات دیے جا سکتے ہیں، ان تمام کے ہم اصول عقلائیہ کی ذریعے سے نفی کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی ظنی الصدور خبر واحد کو قطعی الصدور قرآن مجید کے لیے کیسے مخصص بنا سکتے ہیں؟ اس بات کو قبول کرنا ایک مبتدی طالب علم کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن یہ تعجب، یہ حیرانگی اپنی جگہ پر کہ ایک طالب علم کے لیے یہ قبول کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم فقہاء اور علماء کی سیرت کو دیکھیں، ان کی سیرت کی طرف مراجعہ کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قدیم سے ابھی تک تمام علماء کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ خبر واحد کے ذریعے سے، خبر واحد عادل خاص کے ذریعے سے قرآن مجید کی تخصیص کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اکثر اخبار آحاد جن پر علماء نے عمل کیا ہے، جو خاص ہیں اور جن کے ذریعے سے قرآن مجید کی تخصیص ہوئی ہے، وہ ظاہر کتاب کے یا عام کتاب کے مخالف ہے۔ بہت کم اخبار آحاد ایسے ہیں جن پر علماء نے عمل کیا ہو اور ان کے ذریعے سے قرآن مجید کی تخصیص ہوئی ہو اور وہ موافق ظاہر کتاب ہو یا موافق عام کتاب ہو، ایسا بہت کم ہے۔ بلکہ اکثر اخبار آحاد ایسے ہیں جن کی وجہ سے تخصیص ہوئی ہے، علماء نے تخصیص لگائی ہے قرآن مجید کی، اور وہ ظاہر کتاب کی موافق بھی نہیں ہے بلکہ عام قرآنی کی مخالف ہے، ظاہر قرآنی کے مخالف ہے۔
تو لہذا آپ کے تعجب کے باوجود علماء کی تو یہ سیرت ہے. جیسے کہ احل لکم ما فی الارض جميعا کی جو تخصیص لگائی ہے اس آیہ کریمہ اس روایت کے ذریعے سے کہ کل شیء حلال حتی تعرف انہ حرام. پہلے آیت میں تو عام ہے کہ بھئی تمام چیزیں جو زمین میں ہے سب کی سب حلال ہیں. دوسری میں صرف وہ چیزیں حلال ہیں، ہر چیز حلال ہے مگر یہ کہ اگر اس کا حرام ہونا معلوم ہو جائے تو دیکھیں پھر وہ جائز نہیں رہے گی. تو یہ خاص ہے، پہلے والے آیت جو ہے وہ عام ہے. یہ علماء کی سیرت کو آپ ہر زمانے میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وہ خبر واحد عادل کی وجہ سے قرآن مجید کی تخصیص کرتے رہے ہیں. اور یہاں تک کہ مسئلہ اس سے بھی آگے گیا ہے کہ علماء شیعہ نے اجماع قائم کیا ہے اس بات پر کہ قرآن مجید کی تخصیص ہو سکتی ہے خبر واحد عادل کے ذریعے سے، اور بظاہر کسی نے اس میں اختلاف بھی نہیں کیا ہے. تو آخر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں راز کیا ہے کہ قرآن مجید قطعی و صدور ہے، اس کے صدور میں خدا کی طرف سے بطور وحی منزل نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری طرف خبر واحد عادل ظنی و صدور ہے، اس کے باوجود ظنی و صدور مخصص بن سکتا ہے قطعی و صدور کے لیے قرآن مجید کے لیے. آخر اس میں راز کیا ہے، اس میں اصل وجہ کیا ہے؟ تو اس میں مرحوم مظفر فرماتے ہیں ٹھیک ہے قرآن مجید جو ہے وہ قطعی و صدور ہے، وحی منزل ہے، کلام خدا ہے، لیکن خود قرآن مجید میں ایک آیہ کریمہ ہے جس میں خداوند عالم نے قرآن مجید کی آیتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور فرمایا ہے کہ قرآن مجید جو کہ نازل ہوا ہے پیغمبر اکرم پر، اس قرآن مجید میں بہت سے آیتیں محکم ہیں، بہت سے آیتیں متشابہ ہیں. تو آیتوں کو محکم اور متشابہ میں تقسیم کیا ہے، اور جو محکم قرآنی آیا ہے وہ بھی یا تو نص ہے، اس میں اصلاً احتمال خلافی نہیں پایا جاتا ہے، یا ظاہر ہے کہ احتمال خلاف اس میں پایا جاتا ہے لیکن ظہور کو ہم حجت مان کے اس کو اخذ کرتے ہیں. اسی طرح ظواہر کے بھی پھر اقسام ہو سکتے ہیں آگے جو ہمارے مورد بحث سے خارج ہیں. تو ظاہر کے بھی بہت سے اقسام ہیں اور ان میں سے بہت سے ظواہر عمومات پر مشتمل ہے یا اطلاقات پر مشتمل ہے. اور روایت معصومین کی طرف اگر ہم رجوع کریں، روایت کتب کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان عمومات قرآنیہ کی اطلاقات قرآنیہ کی تخصیص ہوئی ہے روایت ائمہ کے ذریعے سے. یہ بھی آپ کو بہت سے موارد میں آپ اس بات کا ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اب خبر روایت کی جو اقسام بیان کر رہے مختصراً کہ خبر واحد متواتر، خبر واحد محفوظ بقرینہ، خبر واحد مجرد لیکن وہ حجت اور معتبر ہے جیسا خبر واحد عادل. ان میں سے ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ خبر متواتر کے ذریعے سے قرآن مجید کی تخصیص ہو سکتی ہے. اسی طرح خبر واحد جو محفوظ قرائن ہے اس کی ذریعے سے بھی تخصیص ہو سکتی ہے. تو آخر میں جو خبر واحد مجرد عن قرینہ ہے لیکن خبر واحد عادل ہے، حجت اور معتبر ہے. اور اگر یہ خبر واحد عادل اخص ہے اور اس کے مقابلے میں جو آیہ قرآنی ہے یا قرآن مجید کا جو حکم ہے وہ عام میں مطلق ہے، تو آیا کیا اس اخص کے ذریعے سے جو کہ خبر واحد کی شکل میں ہے عام میں قرآنی کی تخصیص ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ تو اس میں فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اس مسئلے میں 2 اصل سامنے آتے ہیں. ایک اصل خبر واحد عادل میں جاری ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اصالہ یا عدم کس بھی راوی جاری کریں گے کہ خبر واحد چونکہ ظنی و صدور ہے اس میں یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ راوی نے جھوٹ بولا ہو، امام کا اصل قول نقل نہ کیا ہو، یہ روایت امام سے صادر ہی نہ ہوئی ہو، یہ احتمال تو بہرحال اس میں پایا جاتا ہے.
البتہ دلالت کے اعتبار سے روایت جو ہے وہ تام ہے، اس کے اعتبار سے ظنی نہیں ہے۔ تو سند کے اعتبار سے جو احتمال کذب ہے اس کی نسبت سے ایک اصل ہم جاری کرتے ہیں اصالہ یا عدم کذب راوی کے نام سے، کہ راوی نے جھوٹ، اصل یہ ہے کہ راوی نے جھوٹ نہیں بولا ہے، امام کا قول ہی نقل کیا ہے، لہذا روایت جو ہے امام سے صادر ہوئی ہے۔ ایک اصل یہ ہے جو ہم خبر واحد عادل میں جاری کرتے ہیں، اور دوسرا اصل جو ہے وہ آیہ کی نسبت سے ہے۔ آیہ کی نسبت سے جو اصل ہے وہ اصالہ عموم ہے، کہ احل لکم ما فی الارض جميعا میں اصالہ عموم جاری کر کے ہم کہیں گے کہ آیہ اپنے عموم پر باقی ہے، مراد خدا جو ہے وہ عموم ہی ہے، خصوص مراد نہیں ہے۔ تو یہ آیہ کی جہت سے ہم اس اصل کو جاری کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر امر دائر ہوتا ہے کہ ہم کس اصل کو جاری کریں، کس اصل کی مخالفت کریں۔ آیا ہم اصالہ یا عدم کذب راوی کو جاری کریں اور روایت کو مخصص بنا کر اصالہ عموم سے رفعیت کریں اور اصالہ عموم کی مخالفت کریں، یا اصالہ عموم کو اخذ کریں اور روایت کو عمومیت پر باقی آیت کو عمومیت پر باقی رکھتے ہوئے اصالہ یا عدم کذب راوی سے رفعیت کریں اور اس کی مخالفت کریں، کیا کریں؟ کس اصل کو لیں، کس اصل کو چھوڑیں؟ یا دوسرے الفاظ میں آیا ہم سند حدیث میں تصرف کریں یا دلالت آیا میں تصرف کریں؟ چونکہ دلالت حدیث میں تصرف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو نص اور اظہر ہے۔ دلالت کے اعتبار سے روایت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ نص ہے یا اظہر ہوتا ہے کم سے کم، تو لہذا سند میں ہی تصرف کرنا پڑے گا۔ یا یہ کہ دلالت آیا میں تصرف کرے، کیونکہ آیا مبارکہ کی سند میں تصرف نہیں کر سکتے، وہ تو قطعی الصدور ہے۔ تو اب کس میں تصرف کریں، اس میں امر دائر ہوتا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اصالہ عموم سے رفعیت کریں، اصالہ عدم کذب راوی کو مقدم کریں، اصالہ عموم جو آیہ کی نسبت سے جاری ہوتا ہے اس سے رفعیت کریں، اور یہ بہتر ہے کہ اصالہ عموم سے رفعیت کرنا، وہ اس اعتبار سے کہ خبر واحد، جو کہ خبر واحد ہونے کے باوجود، ظنی و صدور ہونے کے باوجود وہ خاص ہے، اپنی دلالت میں خاص ہے، دلالت اس کی زیادہ قوی ہے، اور آیہ قرآن جو ہے وہ عام ہے۔ تو عام اور خاص کا قانون یہ ہے کہ خاص ہمیشہ عام کے لیے مخصص بنتا ہے، خاص ہمیشہ عام کے لیے ناظر بنتا ہے، خاص ہمیشہ عام کے لیے مفسر اور مبین بنتا ہے، اور یہ سب چیزیں اس وجہ سے ہے کیونکہ خاص کی دلالت زیادہ اظہر ہوتی ہے اور عام کی دلالت جو ہے وہ اظہر نہیں ہوتی، لہذا جس کی دلالت اظہر ہو اور قوی ہو اس کو مقدم کیا جاتا ہے، اس کو مفسر بنایا جاتا ہے، اس کو مبین بنایا جاتا ہے، اس کے لیے جس کی دلالت قوی نہ ہو۔ تو خاص جو ہے وہ عام کے لیے مبین مفسر بن سکتا ہے، اس کے برعکس عام خاص کے لیے مفسر اور مبین نہیں بن سکتا، کیونکہ عام کی اپنی دلالت جو ہے وہ قوی نہیں ہے، لہذا جب اس کی اپنی دلالت قوی نہیں ہے تو وہ خاص کے لیے کیسے مبین اور مفسر بن سکتا ہے؟ تو لہذا اس قانون کے روح سے خاص کو عام پر مقدم ہونا چاہیے، خبر واحد کے ذریعے سے خبر آیہ کریمہ کی تخصیص ہونی چاہیے، اور اصالہ عموم سے رفعیت کرتے ہوئے، اصالہ عدم کذب راوی سے تمسک کرتے ہوئے خبر واحد عادل کو مخصص ماننا چاہیے آیہ کریمہ عام کے لیے۔ اب عبارت کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تخصیص الکتاب العزیز بخبر الواحد۔ کتاب عزیز قرآن مجید کی تخصیص خبر واحد کے ذریعے سے۔ یبدو من الصعب علی المبتدی ان یؤمن لاول وہلۃ، ایک مبتدی طالب علم کے لیے بہت ہی مشکل ہے
پہلی ہی نظر میں، پہلی فرصت میں، شروع میں کیا مشکل ہے اس کے لیے کہ وہ اس بات کو برداشت کریں، اس بات کو قبول کریں کہ بجواز تخصیص العام الوارد فی القرآن الکریم بخبر الواحد، کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ اس عام کی جو وارد ہوا ہے قرآن کریم میں اس کی تخصیص کریں خبر واحد کے ذریعے سے۔ خبر واحد کے ذریعے سے عام قرآنی کی تخصیص کرنا جائز ہے، یہ مبتدی طالب علم کے لیے قبول کرنا، اس کے لیے ہضم ہونا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ نظراً اس بات پر نظر کرتے ہوئے کہ الی ان الکتاب المقدس انما هو وحی منزل من اللہ لا ریب فیہ، کیونکہ کتاب مقدس وہ وحی منزل ہے، خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جبکہ خبر واحد عادل کی کیا ہے؟ والخبر ظنی، خبر ظنی ہے، ظنی صدور ہے، یحتمل فیہ الخطأ والکذب، اس میں خطا اور کذب کا احتمال ہے کہ راوی نے جھوٹ بولا ہو، اصل میں امام سے یہ روایت صادر ہی نہ ہوئی ہو، اس کا احتمال پایا جاتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید قطعی الصدور ہے۔ فکیف یقدم علی الکتاب، تو کیسے مقدم کیا جا سکتا ہے خبر ظنی کو قطعی الصدور قرآن مجید پر؟ یہ بات بہت مشکل ہے مبتدی طالب علم کے لیے قبول کرنا۔ ولیکن سیرت العلماء من القدیم علی العمل بخبر الواحد، لیکن ان تمام حیرانگیوں کے باوجود اگر علماء کی سیرت کو دیکھیں تو قدیم سے ہی علماء عمل کرتے آئے ہیں خبر واحد پر، اذا کان مخصصا للعام القرآنی، جب وہ مخصص بنا ہو قرآن عام قرآنی کے لیے، جہاں کہیں وہ عام قرآنی کے لیے مخصص بنی ہے خبر واحد عادل، علماء نے اس پر عمل کیا ہے، اس کی عام قرآنی کی تخصیص کی ہے خبر واحد کے ذریعے سے۔ بل لا تجد علی الاغلق، بلکہ نہیں پاتے ہیں غالباً خبرا معمولا به من بین الاخبار، ان روایتوں کے درمیان جن پر علماء نے عمل کیا ہے اور جو ہمارے لیے دستیاب ہے کتب احادیث میں، ان میں سے غالباً ہم روایتوں کو نہیں پاتے ہیں الا وهو مخالف لعام او مطلق فی القرآن، مگر یہ کہ وہ روایتیں جو کہ اخبار احاد ہے جن پر علماء نے عمل کیا ہے اور ان کے ذریعے سے تخصیص دی ہوئی ہے قرآن مجید کی، وہ اخبار احاد غالباً مخالف عام ہے یا مخالف مطلق قرآن ہے، یعنی ظواہر کتاب کے مخالف ہے، اس کے باوجود علماء نے عمل کیا ہے، ان روایتوں کے ذریعے سے قرآن مجید کی تخصیص بھی لگائی ہے۔ ولو مثل عمومات الحل ونحوها، اگرچہ عمومات حل یا اس کے علاوہ جو عمومات ہے ان کی طرح ہو، جیسے احل لکم ما فی الارض جميعا کی تخصیص کو آپ نے ملاحظہ کیا تھا۔ بل علی الظاہر، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان مسئلۃ تقدیم الخبر الخاص علی الآیۃ القرآنیۃ، خبر خاص عادل کو مقدم کرنا آیہ قرآنی عام پر، یہ مسئلہ من مسائل المجمع علیہا، ان مسائل میں سے ہے جن پر علماء شیعہ کا اجماع ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس میں، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ خبر واحد کی وجہ سے قرآن مجید کی تخصیص ہو سکتی ہے، من غیر خلاف بین علمائنا، ہمارے علماء میں اختلاف نہیں ہے۔ فما السر فی ذلک مع ما قلنا، تو پس جو کچھ ہم نے باتیں کی ہے تو علماء نے خبر واحد کے ذریعے سے تخصیص کی ہے قرآن مجید کی، اس میں راز کیا ہے؟ جبکہ ہم نے اتنی باتیں کی ہے کہ قرآن مجید قطعی و صدور ہے، خبر واحد ظنی و صدور ہے، تو ظنی و صدور کیسے مخصص بن سکتا ہے قطعی و صدور کے لیے؟ اس کے باوجود علماء کی سیرت یہ کیوں رہی کہ انہوں نے خبر واحد پر عمل کیا، اس کی وجہ سے قرآن مجید کی تخصیص کی؟ تو اس کا اصل میں راز کیا ہے؟ تو نقول ہم کہتے ہیں کہ لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان القرآن الکریم وان کان قطعی السند، قرآن کریم اگرچہ قطعی السند ہے، فیہ متشابہ و محکم، اور اس میں متشابہ بھی ہے اور محکم بھی ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں متشابہ آیت بھی ہے، محکم آیت بھی ہے۔ والمحکم نص و ظاہر، پھر محکم یا نص، والمحکم نص و ظاہر،
میں سے ایک قسم محکم ہے، نص ہے، اور دوسری قسم جو ہے وہ ظاہر ہے، متشابہ جو ہے وہ ظاہر ہے، اور جو محکم آیت ہے وہ نص ہے۔ تو یہ دو قسم کی آیتیں قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے۔ والظاہر منہ عام و مطلق، اور ظاہر آیتیں عمومات اور اطلاقات پر مشتمل ہے، یا وہ عام ہے یا وہ مطلق ہے، اس میں بہت سی جہتیں پائی جاتی ہیں، بہت سے احتمالات پائے جاتے ہیں ظاہر اور عام اور اطلاق والی آیتوں میں۔ کما لا ریب ایضا فی انہ ورد کلام النبی والائمہ علیہم الصلاۃ والسلام ما یخصص کثیرا من عمومات القرآن، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سی روایتیں نبی اکرم سے اور ائمہ علیہم السلام سے منقول ہوئی ہے، اور ان کے ذریعے سے قرآنی عمومات کی تخصیص بھی ہوئی ہے۔ وما یقید کثیرا من مطلقاتہ، بہت سارے اطلاقات قرآنیہ کی تقیید بھی ہوئی ہے، اس میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ وما یقوم قرینۃ علی صرف جملۃ من ظواہرہ، اور بہت سی روایتیں ایسی بھی ہیں جو اس بات پر قرینہ بنی ہے کہ قرآن مجید کو اس کے ظہور سے پھیر دیں، تو بہت سی آیتیں اس بات کے لیے قرینہ بنی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ وَهَذَا قَطْعِيٌّ لَا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ، یہ بات قطعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کرتا۔ تو اب فَإِنْ كَانَ الْخَبَرُ قَطْعِيَ الصُّدُورِ فَلَا كَلَامَ فِي ذَلِكَ، پس اگر خبر قطعی الصدور ہے، خبر متواتر ہے، یا خبر واحد ہے لیکن مخوف قرینہ ہے، اس کے ساتھ قرینہ موجود ہے جس سے ہمیں قطع حاصل ہوتا ہے کہ یہ روایت واحد، خبر واحد امام سے صادر ہوئی ہے، تو اس قسم کی قطعی الصدور اور اگر روایت خبر غیر قطعی الصدور ہو یعنی ظنی الصدور ہو، اور وقد قام الدلیل القطعی علی انہ حجۃ شرعا، اور اس بات پر دلیل قطعی موجود ہو کہ یہ خبر جو کہ ظنی الصدور ہے یہ حجت شرعی ہے، کیوں؟ لأنہ خبر عادل، کیونکہ یہ عادل کی خبر ہے، تو خبر عادل ہونے کی وجہ سے ظنی صدور ہونے کے باوجود، خبر واحد ہونے کے باوجود وہ حجت ہے۔ وَكَانَ مضمون الخبر اخص من عموم الآیت القرآنیہ، اور جو خبر واحد عادل ہے اس کا مضمون اخص ہے عام قرآنی کی جہت سے، عام قرآن مجید کا جو حکم ہے یا آیا ہے وہ عام ہے، خبر واحد عادل اخص ہے۔ تو اس صورت میں فیدور، پہلی صورت میں تو کہا کہ تخصیص میں کوئی شک نہیں ہے جب خبر قطعی صدور ہو، لیکن اس صورت میں جب خبر ظنی صدور ہو لیکن خبر عادل ہو اور وہ حجت ہو، تو اس صورت میں فیدور الامر بین ان نطرح الخبر بمعنی ان نکذب راویہ، تو اس صورت میں امر دائر ہوتا ہے کہ یا تو ہم خبر کو طرح کریں، خبر واحد عادل جو خاص ہے اس کو طرح کریں، اس کو چھوڑ دیں، اس معنی میں چھوڑ دیں کہ ہم راوی کی تکذیب کریں اور یہ کہیں کہ راوی نے جھوٹ بولا ہے، امام کا یہ قول نہیں ہے۔ اس کے درمیان وبین ان نتصرف بظاہر القرآن، یا تو ہم راوی کی تکذیب نہ کریں، خبر واحد خاص کو طرح نہ کریں، بلکہ ظاہر قرآن میں تصرف کریں، دلالت قرآن میں تصرف کریں، کیوں؟ لأنه لا يمكن التصرف بمضمون الخبر، کیونکہ مضمون خبر میں تصرف نہیں کر سکتے، مضمون خبر میں تصرف اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ لأنه نص او اظہار، کیونکہ مضمون خبر کی دلالت وہ نص ہے یا اظہار ہے، تو لہذا اس میں کیسے تصرف کر سکتے ہیں؟ اگر اس میں تصرف کرنا ہے تو پھر سند کے اعتبار سے کریں گے، پھر راوی کی تکذیب کریں گے۔ ولا بسند القرآن لأنه قطعی، دوسری طرف سے ہم نے کہا تھا کہ ظاہر قرآن میں تصرف کریں گے، تو سند میں کیوں تصرف نہیں کر سکتے؟ کیونکہ بھائی ظاہر قرآن جو ہے وہ قطعی صدور ہے، سند میں تصرف نہیں کر سکتے، لہذا اگر ہم آیت کو روایت کو لے لیں، روایت خاص کو لے لیں، تو اس صورت میں ظاہر قرآن میں، دلالت قرآن میں تصرف کرنا پڑے گا۔ ومرجع ذلك الى الدوران في الحقيقة بين مخالفة الظن بصدق الخبر
وبین مخالفت الظن بعموم الآیات، یہ جو امر دائر ہوا ہے دو چیزوں میں، یہ در حقیقت اس کی بازگشت اس بات کی طرف ہے کہ امر دائر ہے حقیقت میں اس بات میں کہ یا تو ہم اس ظن کی مخالفت کریں جو صدق خبر کے حوالے سے ہے، کہ ہمارے لیے ظن حاصل ہے کہ روایت جو ہے وہ صادق ہے، امام سے ہی یہ روایت منقول ہوئی ہے، یا تو ہم اس ظن کی مخالفت کریں وبین مخالفت الظن بعموم الآیت، یا ہم عموم آیت کے ظن کی مخالفت کریں، کیونکہ ہمارے لیے ظن حاصل ہے کہ ممکن ہے خدا کا ارادہ، خدا کی مراد یہی عموم مراد ہو، خصوص مراد نہ ہو، تو یا تو ہم اس عموم آیت کی ظن کی مخالفت کریں یا ہم صدق خبر کے حوالے سے جو ظن حاصل ہے اس کی مخالفت کریں، اس میں حقیقت میں امر دائر ہوتا ہے۔ او فقل، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یدور الامر بین طرف دلیل حجیت الخبر و بین طرف اصالت العموم، امر دائر ہوتا ہے کہ یا تو حجیت خبر پر جو دلیل ہے، خبر واحد عادل کی حجت پر جو دلیل ہے اس کو طرح کریں یا اصالہ عموم کو طرح کریں، اس میں امر دائر ہوتا ہے۔ فأی الدلیلین اولا بالطرح، تو کون سی دلیل اولا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، وأیہما اولا بالتقدیم، کون سی دلیل اولا بالتقدیم ہے، کون سی دلیل اولا ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے، اس میں امر دائر ہے، اس میں بحث اور کلام ہے۔ فنقول، تو پس اس مسئلے میں ہم کہتے ہیں کہ لا شک ان الخبر صالح لأن يكون قرینۃ علی التصرف فی ظاہر الکتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خبر جو کہ خبر واحد ہے، عادل ہے اور خاص بھی ہے، یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ یہ قرینہ بنے اس بات پر کہ ظاہر کتاب میں تصرف کریں، لأنه بدلالته ناظر ومفسر لظاہر الکتاب بحسب الفرض، کیونکہ بحسب الفرض یہ جو روایت خاص ہے، خبر خاص ہے، یہ اپنے دلالت کے اعتبار سے، جو اپنے دلالت کے اعتبار سے قوی ہے، اظہر ہے یا نص ہے، یہ اپنے دلالت کے اعتبار سے ناظر ہے، مفسر ہے، مبین ہے کتاب عزیز کے لیے، ظاہر کتاب کے لیے، کیونکہ ہمیشہ قاعدے کے مطابق خاص عام کے لیے مفسر اور مبین بنتا ہے، جبکہ اس کے برعکس عام خاص کے لیے مفسر نہیں بن سکتا۔ وعلی العکس من ظاہر الکتاب، اس کے برعکس جو ظاہر کتاب ہے، جو عام ہے، فإنه غیر صالح لرفعیت عن دلیل حجیت الخبر، یہ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ ہم اس کے ذریعے سے حجیت خبر کی دلیل سے رفعیت کریں، کیوں؟ لأنه لا علاقة له فی من هذا الجہد حسب الفرض، کیونکہ اس جہد سے ظاہر قرآن کو حجت خبر کی دلیل میں کوئی دخالت حاصل نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ عام ہے، عام خاص کے لیے مفسر اور مبین نہیں بن سکتا ہے، عام خاص میں کوئی دخالت نہیں رکھتا، جبکہ اس کے برعکس خاص عام میں دخالت رکھتا ہے، حتی یکون ناظرا الیہ، تاکہ خبر ظاہر کتاب عام میں کتاب ناظر بن جائیں روایت خاص کے لیے اور اس کے لیے مفسر بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، قاعدے کے خلاف ہے۔ فالخبر لسانہ المبین للکتاب، پس خبر کے لسان اور اس کا لہجہ یہ ہے کہ وہ کتاب عام کے لیے مبین ہے، اس کو بیان کرنے والا ہے، فیقدم علیہ، لہذا خبر کو مقدم کیا جائے گا ظاہر کتاب پر، ولیس الکتاب بظاہرہ بسبب بیان دلیل حجیت الخبر حتی یقدم علیہ، جبکہ اس کے برعکس ظاہر کتاب ایسا نہیں ہے، اس بیان اور اس مقام میں نہیں ہے کہ یہ بیان کریں حجیت خبر کی دلیل کو، تاکہ ظاہر کتاب کو اس خبر خاص پر مقدم کر سکیں، یعنی جو ظاہر کتاب ہے، جو عام میں کتاب ہے، وہ حجیت خبر کی دلیل کو بیان کرنے کے مقام میں نہیں ہے، اس کو اس میں اصلاً کوئی دخالت حاصل نہیں ہے، تاکہ ظاہر کتاب کو خاص روایت پر، خبر واحد خاص پر مقدم کر سکے، جبکہ اس کے برعکس روایت خاص کو ظاہر کتاب میں، عام میں کتاب میں دخالت حاصل ہے، اس کے لیے مبین ہے، لہذا اس کو تو مقدم کیا جا سکتا ہے، بالکل معقول ہے۔ وَإِن شِئْتَ فَقُلْ، اگر تم چاہے تو یوں کہو کہ ان الخبر بحسب الفرض قرینۃ علی الکتاب، خبر واحد خاص جو ہے ہمارے فرض کے مطابق قرینہ ہے کتاب پر، والاصل الجاری فی القرینہ وهو هنا اصالۃ عدم
کذب الراوی، اور اصل یہاں پر جاری ہوتا ہے قرینے کے اندر، قرینے میں اصل جاری ہوتا ہے، تو قرینے میں اصل جو جاری ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اصل عدم کذب راوی ہے، اصل یہ ہے کہ راوی نے جھوٹ نہیں بولا ہے، خبر واحد عادل امام سے ہی صادر ہوئی ہے، لہذا مقدم علی الاصل الجاری فی ذی القرینہ، لہذا اس کو مقدم کیا جائے گا اس اصل پر جو ذی القرینہ میں جاری ہوتا ہے۔ ذی القرینہ کیا ہے؟ اصل عموم ہے، ظاہر کتاب ہے، تو اس قرینے کو اس قرینے پر مقدم کیا جائے گا۔ قرینے میں جاری ہونے والے اصل کو ذی القرینے میں جاری ہونے والے اصل پر مقدم کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔